السلام علیکم ناظرین۔ آج کی دنیا میں ناظرین حالات بہت تیزی سے بدل رہے ہیں اور عالمی سیاست، جنگی صورتحال، معیشت اور قدرتی آفات ایک دوسرے سے جڑی ہوئی نظر آتی ہیں۔ مشرق وسطیٰ میں بڑھتی ہوئی کشیدگی، عالمی طاقتوں کے بیانات، پاکستان میں مہنگائی کا دباؤ اور دنیا کے مختلف حصوں میں پیش آنے والے واقعات مل کر ایک ایسا منظرنامہ پیش کر رہے ہیں جس کا اثر کروڑوں لوگوں کی زندگیوں پر پڑ رہا ہے۔ ناظرین، یہ خبریں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ ناظرین، مشرق وسطیٰ میں ایران اور اسرائیل کے درمیان جاری جنگ اب دوسرے ہفتے میں داخل ہو چکی ہے اور حالات مزید خطرناک ہوتے جا رہے ہیں۔ امریکہ اور اسرائیل کی مشترکہ کارروائیوں کو ایک ہفتہ مکمل ہو چکا ہے اور اطلاعات کے مطابق اسرائیلی فضائیہ نے 80 سے زائد جنگی طیاروں کے ساتھ تہران اور وسطی ایران کے مختلف اہم مقامات پر شدید بمباری کی ہے۔ ان حملوں میں ایرانی پاسداران انقلاب یعنی IRGC کے ٹھکانے، میزائل لانچنگ سائٹس اور قیادت سے متعلق علاقوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اس صورتحال میں ناظرین، امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر سخت پیغام جاری کیا ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ایران کو غیر مشروط ہتھیار ڈالنے ہوں گے اور انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ اگر ایران ایسا نہیں کرتا تو ایران پر مزید سخت حملے ہوں گے اور ایسے مقامات کو بھی نشانہ بنایا جائے گا جو اب تک محفوظ رہے ہیں۔ دوسری طرف ناظرین، ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے سرکاری ٹی وی پر خطاب کرتے ہوئے خلیجی ممالک سے معذرت کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ایران کی کارروائیاں دفاعی نوعیت کی تھیں اور ایران کا اپنے پڑوسی ممالک پر حملہ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا جب تک کہ ایران کے اوپر ان ممالک سے حملہ نہ ہو۔ اس کے باوجود ناظرین، ایران نے اسرائیل پر جوابی کارروائیاں کرتے ہوئے میزائل اور ڈرون حملے کیے ہیں، جس کے بعد تل ابیب میں خطرے کے سائرن بجنے لگے اور کئی دھماکوں کی آوازیں سنائی دیں۔ لبنان میں بھی ناظرین اسرائیل کی زمینی کارروائیاں جاری ہیں، جہاں حزب اللہ کے خلاف آپریشن کیا جا رہا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل نے ناظرین خبردار کیا ہے کہ اگر حالات اسی طرح بگڑتے رہے تو یہ تنازع کسی کے کنٹرول میں نہیں رہے گا۔ ناظرین، روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے بھی ایرانی صدر سے فون پر بات کی ہے اور فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا ہے۔ اب تک اس جنگ میں ناظرین ہزاروں افراد مارے جا چکے ہیں، جن میں بڑی تعداد ایرانی عام شہریوں کی ہے۔ اسی کشیدگی کے دوران ناظرین، ایران نے خلیجی ممالک کی طرف بھی کارروائیاں تیز کر دی ہیں، جس سے خطے میں مزید خوف اور غیر یقینی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ اطلاعات کے مطابق ایران نے متحدہ عرب امارات، سعودی عرب اور دیگر خلیجی ممالک کی طرف ڈرون اور میزائل حملے کیے ہیں، جن میں لیٹسٹ حملہ دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے قریب فضائی دفاعی نظام نے ایک ڈرون کو روکنے کی کوشش میں کیا ہے، جس کے نتیجے میں زوردار دھماکہ ہوا اور حفاظتی اقدامات کے تحت ایئرپورٹ کو عارضی طور پر بند کر دیا گیا ہے، جس کے بعد کئی پروازیں معطل کر دی گئی ہیں۔ اسی دوران ناظرین، ایرانی پاسداران انقلاب نے ابنائے ہرمز میں ایک مالٹا کے جہاز پر بھی ڈرون حملہ کیا ہے، جس سے عالمی بحری تجارت میں تشویش پیدا ہو گئی ہے۔ ناظرین، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کی تیل کی تنصیبات اور سپلائی چین بھی متاثر ہو رہی ہے، جس کے باعث عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں تیزی سے اوپر جا رہی ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر ابنائے ہرمز میں کشیدگی بڑھتی رہی تو دنیا کی توانائی کی سپلائی کو بڑا دھچکا لگ سکتا ہے، کیونکہ دنیا کے تیل کا بڑا حصہ اسی راستے سے جاتا ہے۔ اس صورتحال کا اثر ناظرین خاص طور پر پاکستان جیسے ترقی پذیر ممالک پر پڑ رہا ہے، جہاں پہلے ہی معاشی دباؤ موجود ہے۔ پاکستان میں اسی عالمی صورتحال کے باعث پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں تاریخی اضافہ کر دیا گیا ہے ناظرین، جس نے عوام کو شدید پریشانی میں مبتلا کر دیا ہے۔ حکومت نے 6 مارچ کی رات اچانک اعلان کرتے ہوئے پیٹرول کی قیمت میں 55 روپے فی لیٹر اضافہ کر دیا ہے، جس کے بعد پیٹرول کی نئی قیمت 321 روپے 17 پیسے فی لیٹر ہو گئی ہے، جبکہ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت بڑھ کر 335 روپے 86 پیسے فی لیٹر تک پہنچ گئی ہے۔ یہ تقریباً ناظرین 17 سے 20% تک کا بڑا اضافہ ہے، جو کہ دنیا کے کسی ملک میں ابھی تک نہیں ہوا، کیونکہ اس تیل کی
جو ترسیل متاثر ہو رہی ہے وہ پوری دنیا میں ہو رہی ہے، لیکن ناظرین دنیا کی کسی حکومت نے اپنے شہریوں پہ اتنا بڑا اضافہ تیل کی قیمتوں پہ نہیں کیا جتنا پاکستانی حکومت نے کیا ہے۔ حکومت کے مطابق عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں تیزی سے اضافہ اور اس فیصلے کی بڑی وجہ ہے۔ پیٹرولیم منسٹر علی پرویز ملک، ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار اور وزیر خزانہ نے مشترکہ پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ یہ فیصلہ مجبوری میں کیا گیا ہے کیونکہ عالمی قیمتیں مسلسل بڑھ رہی ہیں، تاہم انہوں نے یقین دلایا ہے کہ ملک میں تیل کے ذخائر کافی ہیں اور فوری قلت کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ دوسری طرف ناظرین اپوزیشن جماعتوں نے اس فیصلے کو مہنگائی کا بم قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ اس کا سب سے زیادہ اثر غریب اور متوسط طبقے پر پڑے گا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ پیٹرول مہنگا ہونے سے ٹرانسپورٹ کے کرائے بڑھیں گے اور اس کے ساتھ سبزی، دودھ، آٹا اور دیگر روزمرہ کی اشیاء کی قیمتیں بھی اوپر جائیں گی۔ خاص طور پر رمضان کے قریب یہ صورتحال ناظرین مزید مشکل ہو سکتی ہے۔ کئی شہروں میں پیٹرول پمپس پر لمبی قطاریں بھی دیکھی جا رہی ہیں کیونکہ ناظرین لوگ ڈر کے باعث پیٹرول ذخیرہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ادھر ناظرین یورپ سے آپ کے ساتھ خبر شیئر کرتے ہیں کہ جہاں روس اور یوکرین کی جنگ میں بھی شدت آ گئی ہے، یوکرین کے شہر کیف پر روسی ڈرون اور میزائل حملوں کے نتیجے میں کم از کم 7 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، جن میں 2 معصوم بچے بھی شامل ہیں۔ علاقائی گورنر نے اس واقعے کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا ہے کہ حملے میں رہائشی علاقوں کو نشانہ بنایا گیا، جس سے کئی عمارتیں تباہ ہوئیں اور متعدد افراد زخمی ہوئے۔ امدادی ٹیمیں ملبے تلے دبے لوگوں کو نکالنے کے لیے مسلسل کام کر رہی ہیں، جبکہ یوکرینی حکام کا کہنا ہے کہ ناظرین روسی شہری آبادیوں کو نشانہ بنا کر جنگی دباؤ بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ مشرق وسطیٰ کی صورتحال کے تناظر میں ناظرین پاکستان نے بھی سفارتی سرگرمیاں تیز کر دی ہیں۔ سعودی عرب کے وزیر دفاع خالد بن سلمان نے پاکستان کے آرمی چیف سید جنرل عاصم منیر سے ملاقات کی ہے، جس میں خطے کی سیکیورٹی صورتحال اور ایران کی کارروائیوں پر بات چیت کی گئی ہے۔ پاکستان نے اس موقع پر سعودی عرب کے ساتھ اپنی حمایت کا اظہار کیا ہے کیونکہ دونوں ممالک کے درمیان ناظرین باہمی دفاعی معاہدہ موجود ہے، تاہم پاکستان کے لیے صورتحال انتہائی پیچیدہ بھی ہے کیونکہ پاکستان ایران کے ساتھ طویل سرحد بھی رکھتا ہے، اس لیے حکومت محتاط انداز میں سفارتی توازن برقرار رکھنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ناظرین حکومت نے جب یہ معاہدہ کیا تھا سعودی عرب کے ساتھ تو اس کا یہ مقصد نہیں تھا کہ پاکستان 2 مسلمان ممالک کے درمیان ایک مسلمان ملک کی طرفداری کرے گا، جس کی وجہ سے ابھی حکومت مشکل میں ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ کا ایک بڑا اثر فضائی سفر پر بھی پڑ رہا ہے۔ پاکستان اور مشرق وسطیٰ کے درمیان سینکڑوں پروازیں منسوخ یا معطل ہو چکی ہیں کیونکہ کئی ممالک نے حفاظتی وجوہات کی بنا پر اپنی فضائی حدود بند یا محدود کر دی ہیں۔ اس صورتحال کے باعث ایئرپورٹس پر افراتفری دیکھی جا رہی ہے اور ہزاروں مسافر پھنسے ہوئے ہیں۔ کاروباری افراد اور تارکین وطن بھی اس صورتحال سے متاثر ہو رہے ہیں، جس کا اثر خطے کی معیشت پر پڑ سکتا ہے۔ ناظرین پاکستان کے صوبہ بلوچستان سے خبر شیئر کرتے ہیں، جہاں سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں کے خلاف بڑی کارروائی کی ہے۔ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے دوران کم از کم 15 دہشت گرد ہلاک کر دیے گئے ہیں، جبکہ ان کے قبضے سے ہتھیار اور دھماکہ خیز مواد بھی برآمد ہوا ہے۔ ISPR کے مطابق یہ کارروائیاں دہشت گرد نیٹ ورک کو ختم کرنے کے لیے کی جا رہی ہیں تاکہ علاقے میں امن قائم رکھا جا سکے۔ اس کے علاوہ ناظرین افریقہ کے ملک کینیا میں شدید بارشوں کے باعث سیلاب نے تباہی مچا دی ہے۔ دارالحکومت نیروبی میں آنے والے سیلاب کے باعث کم از کم 23 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ کئی